نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب میں حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد بارک وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں، دوستو، پچھلے 2 جمعہ سے میں مسلسل آسمانی کتابوں کی تاریخ کے سلسلے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ میں نے آسمانی کتاب توریت، انجیل، زبور، اوسطیٰ اور وہ جو آسمانی کتابیں کہلاتی ہیں ان کی تاریخ آپ تمامی حضرات کے سامنے پڑھی۔ پچھلی جمعہ کو بات یہاں تک آ کر کے ختم ہوئی تھی کہ قرآن مجید بھی آسمانی کتاب ہے، مگر اس کی تاریخ، اس کی تدوین، اسے جمع کرنے کا جو سارا مسئلہ ہے وہ اور کتابوں سے بالکل مختلف اور الگ ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ عربی زبان میں جو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے اتاری ہے، جیسی یہ زبان آج سے 1450 سال پہلے تھی ویسے ہی یہ زبان آج بھی ویسے ہی ہے۔ آپ اگر اپنے ٹیلی ویژن پر عربی کا کوئی بھی نیوز کھولتے ہیں یا عربی کے کسی بھی اخبار کو آپ پڑھیے یا عربی سے جو بھی پروگرام ریڈیو پر شائع ہوتے ہیں اسے سنیے، تو آپ کو گرامر کے اعتبار سے ہو یا لٹریچر کے اعتبار سے ہو عربی میں کہیں پر کوئی فرق نہیں دکھے گا۔ جو زبان 1450 سال پہلے بولی جاتی تھی وہی زبان آج بھی عربی میں بولی جاتی ہے۔ یہ قرآن کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انگلش زبان دنیا کی نمبر 1 زبان ہے، دنیا کی نمبر 1 زبان ہے، لیکن آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا کہ ایک مؤلف چانسلر نام کا، وہ پیرس کا بہت پہلے پیدا ہوا تھا، اس نے ایک کتاب لکھی تھی آج سے قریباً 500 سال پہلے۔ اس نے انگریزی میں کتاب لکھی، لیکن اس کتاب کو سمجھنے کے لیے کئی یونیورسٹی میں وہ کتاب بھیجی گئی کہ کوئی آدمی اس انگلش کو سمجھ سکے، مگر کوئی سمجھ نہ سکا۔ یہ سب تاریخ کی باتیں ہیں، یہ سب ہسٹری ہے جو موجود ہے۔ اس نے انگریزی ہی زبان میں کتاب لکھی 500 سال پہلے، لیکن وہ زبان جو انگریزی 500 سال پہلے بولی جاتی تھی وہ آج نہیں بولی جاتی، اس میں بہت سارا بدلاؤ ہو گیا۔ نتیجہ یہ کہ زبان بدلی، گرامر بدلے، الفاظ بدل گئے، تو پھر باتوں کا سمجھنا امپاسبل اور ناممکن ہو جاتا ہے۔ مگر قرآن 1450 سال پہلے جیسا تھا ویسے ہی آج بھی موجود ہے، اور جس زبان میں اللہ نے اسے اتارا تھا وہ زبان آج بھی بولی جاتی ہے، اس لیے اس میں کسی بھی طریقے کا کوئی بدلاؤ نہیں ہو پایا۔ ایک بڑی اچھی بات لکھی جاتی ہے، جرمن میں ایک یونیورسٹی ہے میونک نام کا، اس یونیورسٹی میں آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا کہ انجیل جو ہے وہ آرامی زبان میں اتری تھی۔ جیسے قرآن عربی زبان میں اتری ویسے ہی انجیل آرامی زبان میں اتری تھی، لیکن وقت گزرتا گیا، آرامی زبان ختم ہو گئی، پھر انجیل کو لوگوں نے یونانی زبان میں کنورٹ کیا۔ جب یونانی زبان میں اس کو کنورٹ کر دیا تو ساری دنیا کے عیسائیوں نے متحد ہو کر، جمع ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم ذرا انجیل کے نسخوں کو جمع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کہاں کہاں پر اختلاف ہے، کہاں کہاں پر بالکل پوری طریقے سے باتیں ملتی جلتی ہیں۔ اس بارے میں جب ان لوگوں نے ریسرچ کیا تو آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا کہ 2 لاکھ سے زیادہ نسخے ایسے آئے جن میں اختلاف تھا۔ 2 لاکھ سے زیادہ نسخے ایسے آ گئے جس میں بہت زیادہ اختلاف تھا۔ مگر قرآن مجید کے تعلق سے جب پادریوں کو یہ حسد ہوئی کہ صاحب آرامی زبان سے یونانی زبان میں انجیل کو جب بدلا گیا، ٹرانسلیٹ کیا گیا اور اس کے بعد ساری دنیا سے نسخے جمع کیے گئے تو اس میں 2 لاکھ سے زیادہ بدلاؤ پایا گیا، تو قرآن کو بھی تو 1500 سال ہونے کو آ گیا، اس میں بھی تو ضرور کچھ نہ کچھ بدلا ہوگا۔
مگر آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا کہ پیرس کے اندر جب تمام قرآن کے نسخے جمع کیے گئے، پوری دنیا کے قرآن کے نسخے جمع کیے گئے، تو ہر کوئی یہ دیکھ کر دنگ تھا کہ جتنے بھی نسخے جمع ہوئے وہاں کتابت کی غلطی تھی۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو رحمان کسی لکھنے والے نے چھوڑ دیا، بس یہی غلطی رہی کہ چھوڑ دیا، یہ نہیں کہ کوئی اور لفظ اس کے اندر جوڑ دیا۔ جلدی لکھنے میں کسی نے چھوڑ دیا ہو تو بس وہی ایک غلطی رہی، اس کے ما سوا الحمدللہ قرآن کے ایک لفظ میں بھی کہیں پر کوئی بدلاؤ نہیں پایا گیا، کہیں پر کوئی لفظ نہیں بدلاؤ کے ساتھ پایا گیا۔ یہ بڑے کمال کی بات ہے اور یہ قرآن کا عظیم معجزہ ہے، کیونکہ قرآن پر یہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ضرورت کے حساب سے 23 سال تک تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتی رہی، 23 سال تک نازل ہوتی رہی، اور وقتاً فوقتاً اسے کتاب کی شکل میں جمع کیا گیا اور کتابی شکل دیا گیا۔ لیکن جیسا کہ یہودی کہتے ہیں کہ توریت پوری کتابی شکل میں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر دے دیا تھا، قرآن ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں اترا، ضرورت کے حساب سے اترتا رہا۔ تاریخ کے مطابق 609 عیسوی میں، حضور کی پیدائش سن 571 عیسوی میں ہے، اور 40واں سال جب حضور کا چل رہا تھا تو اس وقت پہلی مرتبہ غار حرا میں حضرت جبرائیل تشریف لائے تھے۔ تو 609 عیسوی میں سب سے پہلے اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل قرآن لے کر کے آئے، وحی لے کر کے آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، 5 آیتیں حضرت جبرائیل لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ 5 آیتیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر حضرت جبرائیل آئے تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ حضرت جبرائیل نے آ کر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 5 آیتیں نہیں پڑھائیں، بلکہ اس دن 2 اور باتیں ہوئیں جس کا تذکرہ بہت کم کتابوں میں کیا گیا ہے اور بہت کم مسلمان جانتے بھی ہیں اس کو۔ وہ یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب 5 آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر قرآن کی سنائی اور سکھائی تو ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے استنجا اور وضو کا طریقہ بھی سکھایا، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول کو نماز پڑھنا بھی سکھایا۔ یہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے اس بات کو کہ رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، قیام کیسے کرنا ہے، اور نماز میں کیا پڑھنا ہے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 609 عیسوی میں غار حرا میں جب پہلی وحی لے کر کے آئے تھے، اسی وقت اللہ کے رسول کو یہ سکھایا تھا۔ اب یہ میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیے پہلی مرتبہ قرآن 609 عیسوی میں آیا، اور پہلی مرتبہ نماز اللہ کے رسول کو حضرت جبرائیل نے 609 عیسوی میں ہی سکھایا، سیم ڈے سیم جگہ سیم وقت میں، ہے نا بھائی؟ نماز میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ قرآن پڑھتے ہیں نا، نماز میں قرآن پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے رہے، اور حضرت جبرائیل نے بتا دیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کو نماز میں قرآن پڑھتے رہنا ہے۔ اب آپ اگر سورہ فاتحہ ڈیلی پڑھتے ہیں تو کبھی آپ بھول پائیے گا اس کو، قل هو اللہ احد ڈیلی پڑھتے ہیں تو کبھی بھول پائیے گا؟ یعنی اسی وقت قرآن کو کیسے محفوظ رکھا جائے، یہ طریقہ اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے جناب محمد رسول اللہ تک پہنچا دیا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بات جو مورخ کے نگاہوں سے بہت کم گزری ہے اور لوگ بہت کم جانتے ہیں، میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ بات بھی آپ لوگوں کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ یہ پہلی بات جو آپ سب جان لیجئے کہ نماز اللہ کے رسول کو سب سے پہلی مرتبہ جو سکھائی گئی، وہ نماز اس وقت سکھائی گئی جب پہلی وحی اتری تھی، یاد رکھ لیجئے گا۔ وضو اور استنجا اللہ کے رسول کو جو سکھایا گیا وہ بھی پہلی وحی والے دن ہی کیا گیا۔ اب دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی سنیے۔ سیرت کے ایک بہت بڑے مصنف ہیں ابن اسحاق، بہت بڑے مصنف ہیں، سیرت کی سب سے بڑی کتاب مانی جاتی ہے، بڑی عظیم کتاب مانی جاتی ہے۔ ابن اسحاق نے کتاب المغازی ایک کتاب لکھی، اس کے اندر اس کے نسخے جدھر تدھر لوگوں کے ہاتھ سے ضائع ہو گئے۔ اس میں ایک بڑی کمال کی بات لکھی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پر جب حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹتے تھے لوگوں کے درمیان تو اللہ کے رسول مردوں کو بھی قرآن سکھاتے تھے، اور پھر وہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی مجلس میں بھی جا کر کے سکھاتے تھے، مردوں کو بھی سکھاتے تھے اور عورتوں کو بھی جا کر کے اللہ کے رسول سکھاتے تھے۔ تو جو لوگ اسلام پر ایک یہ طعنہ کشی کرتے ہیں کہ مذہب اسلام نے عورتوں کو پڑھنے لکھنے سے روکا ہے، ارے بے وقوفو، قرآن جب اترتا تھا تو اللہ کے رسول جتنا قرآن کا پیغام مردوں تک پہنچاتے تھے اتنے ہی قرآن کا پیغام عورتوں تک بھی پہنچاتے تھے۔ یہ تاریخ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، بدقسمتی ہے۔ مذہب اسلام پر آج جو اتنی ساری جو آندھیاں چل رہی ہیں، آج جو آ رہی ہیں نا، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ مسلمان خود نہیں جانتا ہے اپنی تاریخ کو، کہ قرآن کس طریقے سے ہم تک آیا، قرآن ہم تک جو آج کتابی شکل میں موجود ہے وہ کیسے پہنچا۔ یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ یہ دوسری اہم بات تھی جو میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرد کو بھی قرآن سکھاتے تھے اور عورتوں کو بھی قرآن سکھاتے تھے۔ صحیح بخاری میں غالباً ایک روایت آتی ہے، میں تھوڑا کنفیوز ہوں صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں، اس لیے میں نے غالباً کا لفظ استعمال کر دیا۔ وہ روایت میری نظر سے گزری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آتی ہیں اور کہتی ہیں، یا رسول اللہ، اگر آپ تبلیغ کا سارا کام مردوں کے درمیان کریں گے تو ہم عورتوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ یہ فرمایا کہ جمعرات کا دن میں تم لوگوں کے لیے خاص کرتا ہوں، جسے دین سیکھنا ہو، قرآن سیکھنا ہو، وہ جمعرات کو مجھ سے قرآن سیکھ لے۔ اللہ کے رسول نے عورتوں کو قرآن سکھانے کا یہ اہتمام فرمایا، اور اس زمانے کی عورتیں قرآن اور تعلیم کے لیے اس قدر بے چین رہتی تھیں سیکھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئیں اس کام کے لیے۔ تو یہ ہمارے پاس صحیح حدیث میں بھی موجود ہے اور سیرت کی بڑی بڑی کتابوں میں بھی یہ تاریخ موجود ہے۔ یہ دوسری اہم بات تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ اب تیسری اہم بات سنیے۔ تیسری اہم بات، لوگوں کو لگتا ہے کہ قرآن شریف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لکھا گیا۔ اس تاریخ کے پیچھے بھی ایک بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھیے، اور نوجوان نسلوں کو خاص کر کے یہ ساری باتیں یاد ہونی چاہیے۔ اگر تم نہیں یاد کرتے تو یہ تمہاری بدقسمتی ہوگی اور تمہارے آنے والی نسلوں کے لیے یہ بدقسمتی کا باعث ہے کہ تم لوگ پھر مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہو اگر تمہیں اپنے قرآن کی تاریخ نہیں معلوم ہے کہ قرآن تم تک کیسے پہنچا، کس طریقے سے قرآن تم تک پہنچا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، ایک بڑی خاص بات سن لیجئے، ابھی مرد اور عورت کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو وصال کے بعد کچھ لوگ مرتد ہو گئے۔ مرتد کس کو بولتے ہیں؟ جو اللہ کے رسول کو رسول نہ مانے، جو قرآن کو اللہ کی کتاب نہ مانے۔ جیسا کہ ایک آدمی ہندوستان میں بڑا مشہور ہو گیا اسی وجہ کر، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا بڑا مشہور ہو گیا، بھئی شیطان سے زیادہ کوئی مشہور ہے؟ شیطان کو تو اللہ نے مشہور کر دیا، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اللہ نے قرآن میں کتنی جگہ شیطان کا تذکرہ کر دیا ہے۔ تو مشہور ہونے سے کوئی کامیاب تھوڑا نہ ہو جاتا ہے، مشہور تو ناکام اور نامراد بھی ہویا کرتا ہے۔ تو ایک انسان ابھی آپ کے سامنے ہمارے ملک میں ہی موجود ہے جو مرتد ہو گیا، جو کہتا ہے قرآن کی آیتیں غلط ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بیانی کرتا ہے۔ میں ان بدبختوں کی بات بھی نہیں کرنا چاہتا، مرتد اسے ہی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے وصال کے بعد ٹھیک ایسا ہی ایک آدمی پیدا ہوا جیسا آج ہے، ہر دور میں پیدا ہوتا رہے گا، قیامت تک پیدا ہوتا رہے گا، گھبرانا نہیں ہے اس سے۔ اس کا نام تھا مسلمہ کذاب۔ وہ سردار تھا بہت بڑے قبیلے کا، بہت بڑا قبیلہ تھا، اسی کا سردار تھا۔ اب سردار تھا، اس نے اعلان کر دیا کہ بھائی میں رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ بہت سارے لوگ اس کی طرف سے جمع بھی ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کا وصال ہو چکا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے جنگ کی۔ اس جنگ میں 6000 لگ بھگ 6000 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں اکثر حافظ قرآن تھے۔ 6000 سے زیادہ صحابہ شہید ہو گئے اس میں۔ مسلمان جیت گئے مگر 6000 سے زیادہ صحابہ کرام اس میں شہید ہو گئے، اکثر اس میں حافظ تھے۔ جب جنگ سے لوٹے تو حضرت عمر کو فکر ہوئی اور آپ نے کہا ابو بکر سے، اے ابو بکر، سارے حفاظ کرام شہید ہو گئے ہیں، کچھ تھوڑے موڑے بچے ہیں، یہ بھی اگر شہادت پالیں یا کوئی
طبعی موت مر جائیں، تو یہ بتاؤ پھر قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ابو بکر اس کو لکھوانے کا اہتمام کیجئے۔ حضرت ابو بکر نے پہلا جملہ کہا، جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ میں نہیں کر سکتا۔ دونوں میں بحث ہو گئی۔ جب دونوں میں بحث ہو گئی تو بات بہت بڑھ گئی، تو دونوں نے پھر مل کر کے کہا کہ سنو، جب دو مسئلے میں تکرار ہو جائے، بحث ہونے لگ جائے، تو تیسرا کسی آدمی کو حکم بنایا جاتا ہے اور اس سے فیصلہ کروایا جاتا ہے۔ تو کہا کس کے پاس چلا جائے؟ کہا کہ چلو کاتب الوحی کے پاس چلتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کے جو کاتب تھے، جو اللہ کے رسول کا فرمان لکھتے تھے، حضرت زید بن ثابت، چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت کے پاس دونوں آدمی گئے، دونوں نے اپنی اپنی بات رکھی، تو حضرت زید بن ثابت نے کہا ابو بکر صحیح کہتے ہیں کہ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ کیوں کیا جائے، لیکن عمر بھی صحیح کہتے ہیں کہ اگر آج قرآن کو نہیں جمع کیا گیا تو کل ہو کر کے جو توریت، انجیل اور زبور کے ساتھ ہوا وہی قرآن کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور ہم سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میں دونوں کی بات سے متفق ہوتے ہوئے میں عمر کی بات پر ترجیح دیتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں یہ کام ہونا چاہیے، مگر اس کے لیے اور صحابیوں کا بھی مشورہ ہونا چاہیے۔ خیر مشورہ ہوا، یہ پاس ہو گیا کہ ہاں قرآن کو اب جمع کیا جائے۔ اب سنیے حضرت ابوبکر نے اس کے لیے کیا کیا کیا۔ ایک کمیشن بنایا، جیسے بھارت کا سمویدھان لکھنے کے لیے کمیشن بنا تھا نا بھائی، ویسے ہی قرآن کو جمع کرنے کے لیے کمیشن بنایا حضرت ابوبکر نے، اور پورے علاقے میں ڈھولک پٹوایا۔ اس زمانے میں ڈھولک کے ذریعے اعلان ہوتا تھا، سنو 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 سنو۔ آج کل جیسے میک سے ہوتا ہے نا، اس زمانے میں ڈھولک سے ہوتا تھا کہ جس کے پاس جو بھی قرآن لکھا ہوا ہے وہ کمیشن میں جا کر کے جمع کر دے۔ اور حضرت زید بن ثابت سے اور حضرت عمر کو بھی اس میں رکھا گیا۔ یہ کہا گیا، اور دیگر بھی صحابہ تھے اس میں، یہ کہا گیا کہ بھئی جب اس کو لایا جائے تو پہلے دیکھیے کہ جو تحریریں آئی ہیں 2 تحریروں کا ہونا ضروری ہے، یعنی 2 آدمی لے کر کے آئے گا تب اسے معتبر مانا جائے گا، اوتھینٹک مانا جائے گا، وگرنہ نہیں مانا جائے گا۔ خیر اللہ کا شکر ہے، جتنے نسخے آئے سب 2 سے زائد آئے اور برابر برابر آئے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کتاب کی ذمہ داری لے لی ہو، اس کتاب میں کہاں پر کوئی گڑبڑی ہو سکتی ہے؟ سارے نسخے جمع ہو گئے۔ اور ایک کمال کی بات اور سنیے کہ اس کمیشن میں صرف مرد نہیں تھے، حضرت عمر تھے، حضرت زید بن ثابت تھے، اس میں ایک نام آتا ہے ایک خاتون صحابیہ کا جن کا نام حضرت ام ورقہ ہے، ام ورقہ ان کا نام آتا۔ کمال کی بات ہے صاحب، یہ بھی حافظہ تھی، پورے قرآن کی یہ حافظ تھی، اور حضرت زید بن ثابت جو کچھ لکھتے تھے ان کے مشورے کے بغیر نہیں لکھتے تھے۔ اس طریقے سے قرآن کو جمع کیا گیا ہے۔ یہ ہے قرآن کے جمع کرنے کی تاریخ۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ 500 سے زائد حافظ قرآن اس کمیشن میں موجود تھے، جن کے سامنے نسخے رکھے گئے، پڑھے گئے، اور انہوں نے کہا ہاں یہ موجود ہے۔ ایک نسخہ نہیں آ پایا، ایک چھوٹی سی آیت تھی جو چھوٹ رہی تھی، حضرت زید کو بھی وہ یاد، حضرت ام ورقہ کو بھی یاد، حضرت عمر کو بھی یاد، مگر وہ نسخہ مل نہیں رہا تھا۔ کھجوایا گیا، پہلے مہاجروں کے ہاں بھیجا گیا، یعنی جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مسلمان گئے تھے ان کے ہاں کھوجا گیا، نہیں ملا۔ پھر مدینے میں جو لوگ تھے ان کے ہاں کھجوایا گیا تو ایک جگہ سے وہ نسخہ ملا، ایک ہی جگہ سے۔ اور حضرت ابوبکر نے کیا کہا تھا؟ 2 آئے گا تو لکھا جائے گا، 1 آئے گا تو اسے معتبر نہیں مانا جائے گا۔ وہ ایک جگہ سے ملا، لیکن اس کو بھی قرآن میں شامل کیا گیا۔ اب آپ کہیے گا کہ حضرت ابوبکر کے قول کے خلاف ہو گیا کہ 2 آئے گا تو جمع ہوگا۔ کمال کی بات یہ کہ میرے رسول کا علم غیب دیکھیے اور میرے رسول کے دیکھنے کو دیکھیے۔ وہ صحابی جن کے یہاں سے یہ نسخہ ملا تھا، ایک موقع سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جاؤ، آج کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ شرعی 2 گواہ ہو تو بات مانی جاتی ہے، تم 1-2 کے برابر ہو، تم 1-2 کے برابر ہو۔ اور یہ نسخہ انہی کے گھر سے ملا، یعنی ان کا ایک نسخہ 2 کے، کمال کی بات ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، اسے سمجھنا چاہیے۔ نبی کے پاس جو معجزات ملتے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے بھلائی کے لیے ملا کرتے ہیں۔ یہ وہ تاریخ ہے جو ہم سب کو یاد ہونی چاہیے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اس طریقے سے قرآن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کمیشن بنا کر کے جمع کیا گیا، تیار کیا گیا، پورے نسخے اکٹھا کیے گئے۔ آخری بات،
آخری بات یہ ہے کہ یہ جو کتابی شکل ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کام کب سے چل رہا تھا، کس طریقے سے چل رہا تھا، یہ بہت بعد میں ہوا، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ لوگ ایک واقعہ سنتے ہیں، غالباً سن 5 نبوی کا واقعہ ہے، سن 5 نبوی کا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں ہیں، اعلان کو بھی 5 سال ہوئے ہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت عمر اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، واقعہ سنا ہے نا آپ لوگوں نے، قتل کرنے کے ارادے سے نکل گئے، راستے میں کسی نے روکا، کہا کہاں چلے؟ کہا جا رہے اللہ کے رسول کو قتل کر۔ کہا کیوں جاتے ہو؟ کہا وہ ہمارے خداؤں کو غلط کہتے ہیں، وہ خود کو رسول بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان پر کتاب اتاری ہے۔ تو اس آدمی نے مسکرا کر کہا بعد میں اللہ کے رسول کی بات کرنا، پہلے اپنے گھر جا کر کے دیکھو نا تمہارے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ اب وہ گھر گئے، اپنی بہن کے گھر جب گئے تو دروازے پر کھڑے ہوئے تو اندر سے قرآن کی آواز آئی، تل ملاتے ہوئے اندر گھسے اور اپنی بہن اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن نے بیچ بچاؤ کیا، بہن کو بھی مارا، دونوں خون آلود ہو گئے۔ نتیجہ یہ کہ جب تھوڑا سا ٹھنڈا پایا تو تھوڑا اطمینان جب پایا تو کہا سنو نا وہ جو پڑھ رہی تھی بڑا اچھا لگ رہا تھا، وہ سناؤ گی کیا؟ تو بہن اندر گئی، حضرت عمر کو پاک صاف کروایا، اندر جانے کے بعد وہ قرآن کا نسخہ لایا، ٹھیک ہے، اور حضرت عمر کے سامنے اس کی تلاوت کی۔ سنا ہے نا یہ واقعہ آپ لوگ؟ تو ابھی تو قرآن کو اترے 5 سال ہوئے تھے، پورا بھی نہیں اترا تھا قرآن، بہت تھوڑا سا اترا تھا، مگر اس زمانے میں بھی قرآن بولیے لکھ لیا گیا تھا، پورا نہیں لکھا، جتنا اترا تھا اتنا ہی لکھا گیا۔ تو یہ لکھنے اور جمع کرنے کا کانسیپٹ کب سے چلا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زمانے سے چل رہا ہے۔ اس لیے قرآن پر اگر کوئی یہ الزام لگائے کہ نہیں یہ تو بعد میں لکھنے کا کام ہوا، ارے بے وقوفو، یہ کام کب کا شروع ہو چکا تھا، اللہ کے رسول نے یہ کام کب سے شروع کروا دیا تھا۔ قرآن کو جمع کرنے کا اللہ کے رسول نے 2 طریقہ بتایا۔ پہلا یہ وہ جو میں نے نماز کا بتا دیا آپ کو کہ نماز میں اسے بار بار پڑھو اور اس کے ذریعے قرآن کو یاد رکھو، اور دوسرا یہ کہ پڑھے لکھے لوگوں کو بلا کر اللہ کے رسول لکھواتے تھے قرآن۔ یہ 2 طریقے سے قرآن ہم تک پہنچا، اس لیے قرآن کے قرآن ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، کیونکہ جس اہتمام کے ساتھ اللہ نے قرآن ہم تک پہنچایا ہے کسی آسمانی کتاب کو یہ شرف اور عزت حاصل نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کا ہی معاملہ، دین اسلام کو ہی اللہ کو قیامت تک لے کر کے چلنا ہے، اس لیے قرآن کو اللہ رب العزت نے اپنے حفظ و امان میں رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو بہتر اور سچا مسلمان بنائے، اور جتنی باتیں میں نے کہی ہیں ہو سکے تو گھر جاؤ لکھ لو، اپنی زندگی میں اسے یاد رکھنے کی کوشش کرو۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔